بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها القلقلة بقطب جد لكنها للقاف وفاقا وهي صوت يحدث لانفكاك دفعي بعد التصاق محكم يجب بيانها في السكون كما هي أبين في الوقف۔ اور ان صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے صفت قلقلہ ہے جو قطب جدین کے حروف میں پائی جاتی ہے، لیکن وہ صفت قلقلہ قاف میں متفقہ طور پر ہے، اور وہ یعنی قلقلہ صوت يحدث لانفكاك دفعي بعد التصاق محكم، اور وہ قلقلہ ایک ایسی آواز ہے جو پیدا ہوتی ہے الصاق محکم کے بعد اچانک جدا ہونے کی وجہ سے۔ اس کا ظاہر کرنا سکون میں ضروری ہے، جیسا کہ وہ اور بھی زیادہ ظاہر ہوگا حالت وقف میں۔ یہاں سے صاحب کتاب صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے ایک صفت ہے، صفت قلقلہ جو بہت اہم صفت ہے، اس کو بیان فرمانے جا رہے ہیں۔ قلقلہ کے لغوی معنی آتے ہیں اضطراب، حرکت، جنبش دینا، ہلانا۔ یہ مختلف جو ہے معانی ہے قلقلہ کے، اور اس صفت قلقلہ کا اصطلاحی مطلب یہ ہوگا کہ ان حروف کی آواز مخرج میں اس طرح ٹھہرتی ہے کہ مخرج میں ان کو ایک قسم کے دباؤ کے بعد جنبش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز بلند ہو جاتا ہے۔ یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج کے دو جز آپس میں مضبوطی کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ ملتے ہیں، پھر وہ جو ہے ایک دوسرے سے اچانک جدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان حروف کے اندر آواز بلند ہو جاتی ہے، آواز ٹکر کھاتی ہوئی نکلتی ہے، اور آواز میں جنبش ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ صفت قلقلہ کا اصطلاحی مطلب ہوا۔ اب یہاں پر یہ سمجھے کہ صاحب کتاب نے کہا ہے کہ لَكِنَّهَا لِلْقَافِ وِفَاقًا، لَكِنَّهَا لِلْقَافِ وِفَاقًا، کہ یہ صفت قلقلہ قاف میں متفقہ طور پر پائی جاتی ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ صفت قلقلہ کیوں پائی جاتی ہے۔ کہ دیکھو کہ یہ جو 5 حروف قلقلہ ہے، یہ قطب جدین ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، اور یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ ان میں صفت جہر بھی پائی جاتی ہے اور صفت شدت بھی پائی جاتی ہے، صفت جہر اور شدت دونوں پائی جاتی ہے۔ اب جہر کا مطلب یہ ہوا کہ آواز بلند ہو جائے گی، سانس بند ہو جائے گی اور آواز بلند ہو جائے گی، اور شدت کا مطلب کیا ہوگا کہ آواز بند ہو جائے گی۔ تو سانس بھی بند اور آواز بھی بند، دونوں بند ہو گئی، اور دونوں کی ادائیگی میں مخرج کے 2 جز آپس میں مضبوط ملتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آواز جو ہے دب جاتی ہے۔ پھر مخرج کے 2 جز کو اچانک جدا کریں گے، جس کی وجہ سے ٹکراتی آواز پیدا ہوگی، کہ صفت شدت اور جہر دونوں پائی جاتی ہے۔
تو الصاق محکم اور انفکاک دفعی ہے، دو چیزیں ہیں۔ صاحب کتاب نے کیا کہا کہ وہی صوت یحدث لانفکاک دفعی بعد التصاق محکم، تو پہلی چیز کیا ہے؟ الصاق محکم ہے، اس کے بعد انفکاک دفعی ہے، اور اسی انفکاک دفعی کی حالت میں کیا ہوتی ہے؟ ٹکراتی ہوئی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جی، تو گویا کہ الصاق محکم جو ہے یہ قلقلہ کے لیے بنیاد ہے۔ اگر یہ الصاق محکم نہ ہو تو لوٹتی ہوئی آواز بھی پیدا نہیں ہوگی۔ لوٹتی ہوئی آواز کب پیدا ہوتی ہے؟ الصاق محکم کے بعد۔ جی، تو گویا کہ صفت شدت اور جہر دونوں کے پائے جانے کی وجہ سے آواز کے اندر دباؤ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ آواز جو ہے مخرج کے دو جز کے جدا ہونے کے پہلے ظاہر نہیں ہو سکتی ہے، تو قاری ایک گنا تکلف کر کے ان حروف کی آواز کو کیا کرتا ہے؟ سامع تک پہنچاتا ہے، اور وہ جو ہے قلقلہ کی آواز آتی ہے، جس کی وجہ سے ان حروف کی آواز سامع تک پہنچتی ہے، تو اسی کا نام کیا ہے؟ قلقلہ ہے۔ جی، تو قلقلہ یہ الصاق محکم کے بعد انفکاک دفعی کا نام ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ صفت قلقلہ کو ان 5 حروف کے علاوہ حمزہ میں بھی مانا ہے، اور بعض لوگوں نے تا میں مانا ہے، اور بعض لوگوں نے الگ الگ حروف کے اعتبار سے۔ تو حروف قلقلہ 5 ہے جمہور علماء کے نزدیک، اور بعض حضرات نے ان حروف قلقلہ 5 کے ساتھ حمزہ کو بھی مانا ہے، اور وجہ کیا کہتے ہیں وہ حمزہ کے بارے میں کہ جس طرح یہ حروف قلقلہ 5 جو ہے شدیدہ مجہورہ ہے، تو حمزہ بھی شدیدہ اور مجہورہ ہے۔ اور سیوئی کہتے ہیں کہ یہ حروف قلقلہ 5 کے ساتھ حمزہ بھی ہے اور تا بھی ہے، حمزہ اور تا ہے۔ اور مبرد نے جو ہے حروف قلقلہ میں کاف کو بھی شمار کیا ہے، اور ابن حاجب کہتے ہیں کہ نہیں، میرے نزدیک حروف قلقلہ 5 نہیں، صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ قاف ہے۔ تو علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اپنی کتاب میں فرمایا کہ وَأَعْرَفُهُنَّ الْقَافُ كُلٌّ يَعُدُّهَا، کہ ان حروف قلقلہ میں سے سب سے زیادہ مشہور کون ہے؟ قاف ہے، کہ ہر ایک نے اس کو کیا کیا ہے؟ شمار کیا ہے۔ پتہ چلا کہ قاف کے اندر صفت قلقلہ ہونے کے سلسلے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے نزدیک جو ہے صفت قلقلہ قاف کے اندر کیا ہے؟ معتبر ہے۔ اسی لیے علامہ شاطبی نے کیا فرمایا؟ وَأَعْرَفُهُنَّ الْقَافُ كُلٌّ يَعُدُّهَا۔ اچھا، قاری عبد الرحمن مکی قدس سرہ نے فوائد مکیہ میں کیا فرمایا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ کس میں قلقلہ ہے اور کس میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے ایک عجیب تعبیر، بہترین مانع اور جامع اور مختصر کیا فرمائی کہ قاف میں قلقلہ واجب ہے اور باقی 4 میں قلقلہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس عبارت پہ کہ قلقلہ تو صفات لازمہ میں سے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قلقلہ جو ہے قاف میں واجب باقی 4 میں جائز، تو کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قلقلہ کے اعتبار اور عدم اعتبار جو ہے یہ ہے کہ قلقلہ واجب اور جائز جو ہے وہ قلقلہ کے اعتبار اور عدم اعتبار کی وجہ سے کیا ہے؟ واجب اور جائز ہے۔ واجب اور جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صفت قلقلہ کے وجود کے اعتبار سے کیا ہو رہا ہے؟ وجوب اور جواز پیدا ہو رہا ہے۔ تو صفت قلقلہ کے وجود کے اعتبار سے وجوب اور جواز نہیں پیدا ہو رہا ہے، بلکہ صفت قلقلہ کے اعتبار اور عدم اعتبار کی وجہ سے کیا ہے؟ وجوب اور جواز پیدا ہو رہا ہے، کہ جنہوں نے صفت قلقلہ سب میں قبول کی ہے وہ واجب ہے، اور باقی 4 میں کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو بہرحال انفکاک کے دفعی ہونا چاہیے الصاق محکم کے بعد، تو حروف قلقلہ میں ہمیشہ ہوتا ہے، تو خواہ یہ متحرک ہو یا ساکین ہو، وقف میں ہو یا وصل میں ہو، مشدد ہو یا مخفف ہو،
اسی لیے تو یہ صفت قلقلہ کیا صفت لازمہ ہے۔ حالانکہ لوٹتی ہوئی آواز تو صرف سکون میں ہوتی ہے، متحرک میں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ لوٹتی ہوئی آواز در حقیقت السا کے محکم ہے کہ السا کے محکم ہے اور اس کے بعد اچانک علیحدہ ہونے کا نتیجہ ہے، جبکہ یہ انفکاک دفعی ان حرفوں کے ساکن ہونے کی صورت میں ہی ہوتا ہے۔ جب متحرک ہوتے ہیں تو السا کے محکم تو ہوتا ہے، مگر بوجہ حرکت یہ مضبوطی سے ملے ہوئے جسم آہستہ آہستہ جدا ہوتے ہیں، انفکاک دفعی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان حروف کے سکون کے وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ آواز ظاہر ہوتی ہے بنسبت کس کے حرکت کے، کہ جب یہ حروف متحرک ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے یہ قلقلہ کی آواز لوٹتی ہوئی ظاہر نہیں ہوتی، سنائی نہیں دیتی ہے۔ اور اسی کو قراء عظام نے قلقلہ کی 2 صورتوں کے بیان کرنے سے اس مسئلے کو سمجھایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلقلہ تو کیا ہے صفت لازمہ ہے، تو پھر یہ حروف جب ساکن ہوتے ہیں تو اس میں قلقلہ کی آواز یعنی حروف قلقلہ کی آواز لوٹتی ہوئی ظاہر ہوتی ہے، جبکہ جو ہے جب یہ حروف متحرک ہو تو یہ لوٹتی ہوئی آواز ٹکراتی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، جبکہ قلقلہ تو صفت لازمہ ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ بھئی قلقلہ کی 2 صورتیں ہیں، ایک قلقلہ ہوتا ہے وجودی اور دوسرا ہوتا ہے ظہوری۔ تو قلقلہ وجودی تو حرف کی ہر حالت میں ہوتا ہے، لیکن قلقلہ ظہوری جو ہوتا ہے وہ ان حروف کے ساکن ہونے کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو قلقلہ جو السا کے محکم تو قلقلہ وجودی ہے، اور لوٹتی ہوئی آواز جو ہے جو ظہوری قلقلہ ہے اور جو ہے وہ کیا ہے انفکاک دفعی ہے۔ تو السا کے محکم تو سب میں ہوگا اور اسی کا نام قلقلہ وجودی ہے۔ رہا مسئلہ انفکاک دفعی یعنی مخرج کے 2 جز کا آپس میں اچانک جدا ہونا جس کی وجہ سے ٹکراتی آواز پیدا ہو، تو اس کا نام کیا ہے قلقلہ ظہوری ہے۔ تو بہرحال السا کے محکم کی بنسبت لوٹتی ہوئی آواز کو محسوس کرنا اور سمجھنا سہل ہے، اس لیے بغرض سہولت صفت قلقلہ کا تعارف اسی سے کیا ہوتا ہے کرایا جاتا ہے۔ جی تو بہرحال قلقلہ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ قلقلہ یہ صفت لازمہ ہے اور ان حروف کے اندر پائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ حروف قلقلہ جو ہے کتنے ہیں 5 ہیں، بعض نے جو ہے حمزہ کا اضافہ کیا، بعض نے کاف اور تا کا بھی اضافہ کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں صرف جو ہے قلقلہ کس میں ہے قاف کے اندر ہے اور کسی حرف میں یہ جو ہے پایا نہیں جاتا ہے۔ جی تو بہرحال یہ جو ہے قلقلہ ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صفت قلقلہ جو ہے صرف ان حروف کے سکون کی حالت میں کیا ہوتا ہے پایا جاتا ہے، اور حرکت کی حالت میں یہ صفت قلقلہ نہیں ہوتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہو پھر قلقلہ کے صفت لازمہ ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سکون میں جو قلقلہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اور حرکت میں ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تو متاخرین نے اصل میں یوں لکھا ہے اپنی کتابوں میں، متقدمین نے، کہ متقدمین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قلقلہ ہے وہ سکون کی حالت میں وقف کی حالت میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو وقف کے لفظ سے متاخرین یہ سمجھے کہ یہ جو ہے حالت وقف کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ متقدمین کے یہاں وقف سے سکون مراد لیا جاتا تھا۔ وہ بولتے تھے وقف لیکن ان کی مراد کیا ہوتی تھی سکون، اس لیے کہ متقدمین کے یہاں لفظ وقف سے سکون مراد لینا ان کی ایک عام اصطلاح تھی، تو وقف بول کر سکون مراد لیا جاتا تھا۔ تو ان حروف میں قلقلہ وقف میں ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حالت وقف میں یہ جو ہے قلقلہ کی صفت پائی جائے گی اور جو ہے وصل میں جو ہے نہیں پائی جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس لیے کہ صفت قلقلہ تو صفت لازمہ اور واجبہ ہے، وہ حرف کی ہر حالت میں پائی جائے گی، چاہے وہ حرف کیا ہو وقف کی حالت میں ہو وصل کی حالت میں ہو۔ تو بہرحال یہ صفت قلقلہ حرف کی ہر حالت میں پائی جائے گی، چاہے وہ حرف کیا ہو موقوف علیہ ہو یا جو ہے کیا ہو درمیان میں واقع ہو یعنی غیر موقوف ہو، اس صورت میں بھی یہ صفت قلقلہ ان 5 حروف کے اندر پائی جائے گی۔ جی
تو یہ جو ہے قلقلہ ہے۔ اب یہ جو قلقلہ ہے اس کے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ صاحب کتاب علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ وَهِيَ يَجِبُ بَيَانُهَا فِي السُّكُونِ، کہ سکون کی حالت میں جو ہے اس آواز کا اور قلقلہ کا ظاہر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کما ہی ابین فی الوقف، جیسا کہ حالت وقف میں وہ اور بھی زیادہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی ہے۔ تو حضرت قاری محب الدین علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے یہ لوٹتی آواز حروف قلقلہ کے سکون کے وقت نہ ظاہر ہوئی تو ظاہر کرنا چاہیے۔ یجب بیان ہوا فی السکون، کہ اگر حروف قلقلہ ہے اور وہ اگر ساکن ہے تو اس میں آواز کو ظاہر کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور یہی آواز کا ظاہر کرنا صفت قلقلہ کے لیے کیا ہے؟ معیار صحت ہے۔ اگر آواز ظاہر نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ صفت قلقلہ کما حق و پائی نہیں جا رہی ہے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بحالت سکون صفت قلقلہ کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ لفظ یجبو سے لوٹتی آواز کی اہمیت کی طرف اشارہ دلا رہے ہیں۔ اور ویسے مخارج و صفات کو پہچاننا متحرک کے بنسبت کیا ہوتا ہے؟ ساکن میں آسان ہوتا ہے۔ جیسے کہ کہا نا کہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس کو ساکن کر دو، اس کے شروع میں حمزہ متحرک لے آؤ اور پھر جو ہے کہو، جس جگہ آواز رک جائے گویا کہ وہی جگہ اس حرف کا مخرج ہوتا ہے۔ تو پھر ساکن کی بھی کتنی ہوتی ہے؟ دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ساکن ہوتا ہے وصلی اور ایک ساکن ہوتا ہے وقفی۔ جیسے خلقنا، یہ کیا ہے؟ ساکن یعنی وصلی ہے۔ خلقنا قاف ساکن تو ہے لیکن وصل میں ہے۔ اور ایک قل اعوذ برب الفلق، تو فلق جو ہے جب ہم قاف پر وقف کریں گے تو یہ ساکن وقفی ہوا۔ تو ساکن وصلی اور ساکن وقفی میں بھی آواز کا فرق ہو جاتا ہے، ساکن وصلی میں کم ہوگی اور ساکن وقفی میں زیادہ ہوتی ہے۔ پھر ساکن وقفی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ساکن وقفی مشدد ہوتا ہے اور ایک ساکن وقفی مخفف ہوتا ہے۔ جیسے مثلا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو یہ کیا ہوا؟ ساکن وقفی مشدد، اور ایک ہوتا ہے ساکن وقفی غیر مشدد یعنی مخفف، جیسے قل اعوذ برب الفلق، فلق کا قاف ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے قلقلہ کے 4 درجات بیان کیے ہیں علماء نے۔ کتنے درجات بیان کیے ہیں قلقلہ کے؟ 4 درجات۔ یہ جو کہا نا کہ یجب بیانها فی السکون کما ہی ابین فی الوقف، کہ اس کا ظاہر کرنا سکون میں ضروری ہے جیسا کہ وہ اور بھی زیادہ ظاہر ہوتا ہے حالت وقف میں۔ تو سکون کے بنسبت وقف میں قلقلہ کی آواز اور بھی زیادہ ظاہر ہوگی۔ تو اس سے صاحب کتاب علیہ الرحمٰ قلقلہ کے مختلف کیا ہے؟ درجات بتا رہے ہیں۔ تو سب سے زیادہ قلقلہ جو ہوگا حرف موقوف علیہ مشدد میں ہوگا، جیسے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اسی طریقے سے جیسے با تبت یدا ابی لہب وتب، اس طریقے سے۔ اور دوسرے نمبر کا کب؟ جبکہ یہ ساکن وقفی ہو لیکن مخفف ہو، مشدد نہ ہو، جیسے قل اعوذ برب الفلق والسماء ذات البروج، جیم میں۔ جی اس کے بعد تیسرے نمبر پر ساکن حالت وصل میں ہوتا ہے، کہ ساکن ہو لیکن وصل میں ہو، یعنی وہ اس حرف ساکن پر ہم وقف نہ کریں بلکہ وصل کریں، جیسے خلقنا یہ۔ اور چوتھے درجے کی جو ہے صفت قلقلہ، جبکہ یہ حروف کیا ہو؟ قلقلہ متحرک ہو، کیا ہو؟ متحرک ہو۔ تو سب سے کم جو ہے صفت قلقلہ حالت حرکت میں پائی جاتی ہے۔ جی چلیے، یہ تو ہو گیا قلقلہ کا بیان۔ اب یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ حروف قلقلہ جو 5 ہے، قطب جدین، جس کے معنی ہوتے ہیں معیار بزرگی۔ اس کے بعد اب دوسری بات یہ رہ جاتی ہے یہاں پر کہ یہ جو حروف قلقلہ 5 ہیں، اور جب ہم ان حروف میں قلقلہ کی صفت کو ادا کریں گے، اور جب یہ حروف کیا ہوں گے؟ ساکن ہوں گے یا وقف کی صورت میں ہوں گے، بہرحال یعنی جب قلقلہ ظاہر ہوگا
تو اس وقت ان حروف کے ساکن ہونے کی صورت میں جو قلقلہ کی آواز پیدا ہوگی، تو وہ جو آواز ہوگی تو جب ہم اس پر وقف کریں یا جو ہے اس کو ساکن ادا کریں، تو اس صورت میں اس حرف ساکن کی یا حرف موقوف علیہ کی، چاہے وصل میں ہو چاہے وقف میں ہو، تو اس با میں جو حرکت، حروف قلقلہ میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے، تو وہ حرکت کی جو آواز ہوگی وہ کس کے مشابہ ہوگی؟ فتحہ کے مشابہ ہوگی یا کسرہ کے مشابہ ہوگی یا ضمہ کے مشابہ ہوگی؟ مثلا جیسے لازب، تو لازب میں جب ہم نے با پر قلقلہ کیا تو قلقلہ کی آواز ظاہر ہو رہی ہے اور حرکت جیسی اس کے اندر آواز پیدا ہو رہی ہے، تو لازب کے با میں جو حرکت کی آواز پیدا ہو رہی ہے تو وہ کس کے مشابہ ہونا چاہیے؟ فتحہ کے یا ضمہ کے یا کسرہ کے؟ تو بعض لوگوں نے اس میں اپنی الگ الگ رائے قائم کی ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ جس حرف پر ہم جو ہے ادا کریں گے صفت قلقلہ، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حرف کے ماقبل کون سی حرکت ہے۔ جیسے مثلا لازب میں ہم نے دیکھا کہ با ساکن سے پہلے زا کے نیچے کسرہ ہے، تو لازب میں جو ہے با کے اوپر جو حرکت کی بو آئے گی وہ کسرہ کے مشابہ ہوگی۔ اور اسی طریقے سے مجرمون، جیم میں قلقلہ ادا کریں گے تو اس کے اندر آواز کس کی پیدا ہوگی؟ جیم کے اندر مجرمون میں ضمہ کی پیدا ہوگی، اس لیے کہ جیم سے پہلے جو حرکت ہے وہ حرکت کس کی ہے؟ ضمہ کی ہے، تو اس لیے جیم کے اندر ضمہ کی آواز پیدا ہوگی، حرکت ضمہ کی پیدا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جب اگر جو ہے با ساکن سے پہلے اگر فتحہ ہو تو با پر آواز کس کی ہوگی؟ فتحہ کے مشابہ ہوگی۔ جیسے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، با سے پہلے فتحہ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، با سے پہلے غین کے اوپر فتحہ ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ چاہے وہ با ساکین سے پہلے یا کوئی بھی حرف قلقلہ ساکین یا جو ہے وقف میں ہو یا وصل میں ہو، اس کے پہلے وہ جو سکون ہے تو اس کے اندر ہر حالت میں جو ہے فتحہ کی مشابہت پیدا ہوگی، چاہے اس کے ماقبل کسرہ ہو یا ضمہ ہو یا فتحہ ہو، بہر صورت کیا ہوگی؟ فتحہ کی آواز پیدا ہوگی، یعنی فتحہ کی مشابہ آواز پیدا ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو حرف حروف قلقلہ ساکن ہے اس کے بعد جو حرف آ رہا اس کی حرکت پیدا ہوگی، یعنی اس کی حرف کی حرکت کے مشابہ جو ہے آواز پیدا ہوگی۔ لیکن یہ تیسرا جو قول ہے یہ بالکل کیا ہے؟ غیر معتبر ہے۔ پہلے دو قول جو ہے معتبر ہے، اور اس میں بھی جو ہے دوسرا والا قول کیا ہے؟ سب سے زیادہ معتبر ہے کہ بہر صورت جو ہے قلقلہ کے اندر کس کی آواز پیدا ہوگی؟ فتحہ کی آواز پیدا ہوگی۔ جی، جیسا کہ کہا ہے کہ المشہور ان تتبع القلقلۃ لحرکۃ ما قبلها فی کل الاحوال۔ بعض لوگوں نے جیسے یہ کہا نا کہ جو ہے اس کے اندر آواز کیا ہونا چاہیے کہ ما جو ہے جس طریقے سے اس حرف کی حرف ساکن سے پہلے والے حرف پر جو حرکت ہوگی اس کے مطابق حرکت کی آواز اس حرکت کی آواز کے مشابہ آواز پیدا ہوگی۔ اور دوسرا قول کیا ہے؟ ان یکون الحرف المقلقل قریبا من الفتح فی کل الاحوال، کہ چاہے اس حرف ساکن، حرف قلقلہ ساکنہ سے پہلے چاہے کوئی بھی حرکت ہو، ضمہ ہو، فتحہ ہو، کسرہ ہو، ہر حال میں اس حرف ساکن یعنی حرف قلقلہ ساکنہ پر جو ہے فتحے کی آواز کے مشابہ کیا ہوگی؟ آواز ہوگی۔ بہرحال یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ معتبر قول ہے۔ کون سا والا؟ دوسرا والا، یعنی ان یکون الحرف المقلقل قریبا من الفتح فی کل الاحوال۔ تو بہرحال یہ جو ہے حروف قلقلہ ہے، اور یہ جو ہے صفت قلقلہ ہے، اور یہ صفت قلقلہ کے سلسلے میں لغوی اس کا اصطلاحی معنی بھی آپ کے سامنے آ گیا، قلقلہ کے کتنے حروف ہیں، اس میں کیا اختلاف ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے قلقلہ کے اندر جب یہ حروف ساکن ہو تو اس وقت ان حروف کی آواز کے اندر جو حرکت کی آواز ہوتی وہ کس کے مشابہ ہو گئی، وہ چیز بھی آپ کے سامنے آ گئی۔
اچھا، اب ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہے، قطب جدن، اس میں قاف اور طا یہ جو ہے پر حرف ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ با، جیم اور دال یہ کیا ہوتے ہیں؟ باریک ہوتے ہیں۔ تو آپ اس میں خاص احتیاط رکھیں کہ جو حروف پر ہوتے ہیں حالت قلقلہ میں بھی اس کو آپ پر رکھیں، اور جو حروف کیا ہوتے ہیں؟ باریک ہوتے ہیں، ان حروف کو بھی حالت قلقلہ میں صفت قلقلہ کی ادا کرتے وقت جو ہے باریک رکھیں، باریک حرف کو پر اور اسی طریقے سے پر حرف کو باریک نہ کریں۔ تو بہرحال یہ صفت قلقلہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے ہدایات تھی جو بتا دی گئی۔ قطب جدین، قطب کے معنی آتے ہیں جو ہے مدار، یعنی اصل میں قطب کے معنی آتے ہیں چکی کا جو نچلا پارٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ایک کیل ہوتی ہے جس کے ارد گرد جو ہے اوپر والا پارٹ گھومتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں قطب، چنانچہ کہا جاتا ہے قطب الرحا۔ اور جدین یا جدین جو ہے یہ بزرگی، یعنی مدار بزرگی۔ قطب جدین کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مدار بزرگی۔ جی، اب اگلا سبق ہم انشاءاللہ آئندہ کل شروع کریں گے۔ ہم آج کا اپنا سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔